बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि जिनके हवाले से पाकिस्तानी कौम बड़ी तशवीश का इजहार कर रही है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो अस्करी हो, चाहे वो पाकिस्तान के अमन के हवाले से हो। 23 मार्च का दिन है और पूरा पाकिस्तान बड़े जोश व जज्बे से कुछ साल पहले तक इस दिन को मनाया करता था। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती का इजहार किया करता था और हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमन को कायम रखने के हवाले से हमारी पाक अफवाज को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है और हमारी पाक अफवाज मुसलसल जंगी बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर कुर्बानियाँ पेश कर रही है। डेरा इस्माइल खान को देख लें या KPK के दूसरे अजला को देख लें, जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर हमने देखा पिछले कुछ दिन के दौरान क्या कुछ होता रहा है, या बलोचिस्तान के अंदर जो हमारी पाक अफवाज है उनको मुसलसल हमलों का सामना करना पड़ रहा है और उसके नतीजे के अंदर हमारे बहुत सारे फौजी जवान शहादतों के रुतबों पर फाइज हुए हैं। तो आज के दिन हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर खुसूसी दुआ भी करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के साथ साथ हमारे पाक फौज के और दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर अपना खुसूसी फजलो करम कर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए, हमारे पाकिस्तान की बका को यकीनी बनाने के लिए, हमारे पाकिस्तान को अमन को बरकरार रखने के लिए जो हमारी पाक अफवाज हैं मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही हैं। और आज 23 मार्च का दिन है चूँकि, तो इस दिन की मुनासबत से हम सबको आज पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती करना है और दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी पाक अफवाज को मज़ीद ताकत दे ताकि वो पाकिस्तान के इस अमन को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल कर सके। अगर आप भी अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं, अगर आप भी पाक फौज के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना भी है, तो दुआओं की जो फजीलत है, कबूलियत है, यकीनी तौर पर हमारे तो ईमान का हिस्सा है कि वो बढ़ जाती हैं। तो हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी पाक फौज को मज़ीद कामयाबियाँ दे। आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि पाक फौज को आज सबसे ज़्यादा ना असलहे की ज़रूरत है, ना ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि आज पाक फौज को पाकिस्तानी कौम की दुआओं की, पाकिस्तानी कौम के उनके बैक फुट पे खड़े होने की, उनकी बैक पे खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं डेरा इस्माइल खान के अंदर भी पिछले दिनों बड़े अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। उसके बाद जो KP के दूसरे अजला हैं, हमारे कई फौजी जवान शहीद हुए, कई फौजी अफसरान शहीद हुए। फिर जो बलोचिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, हमने देखा कि पिछले दिनों वहाँ पर भी कई हमले हुए हैं पाक अफवाज के ऊपर और पाक फौज के कई जवान जो थे, बड़े काबिल अफसर जो थे हमारे, वो शहीद हुए। फिर बलोचिस्तान के और KP के इन्हीं हालात की वजह से पाक फौज ने जब अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है, हमारे जो जहाज़ थे उन्होंने, तो उसके बाद भी पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। बॉर्डर के ऊपर जो अफगान अफवाज हैं, जो पाकिस्तान के अफवाज हैं, ये एक दूसरे के साथ बरसरे इक़्तिदार हैं, बरसरे मुकाबला हैं और इन सब की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये जो अमन है इसको बरकरार रखा जाए। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से जब मुसलसल वहाँ से अमन दुश्मन जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं, पाकिस्तान के अफवाज को निशाना बनाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उनके मुल्क के अंदर घुस कर फिर उनको जवाब भी दिया जाए और उनको बताया जाए कि आपके मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग हमारे मुल्क का अमन ख़राब कर रहे थे, हमारे फौजी अफसरान के ऊपर ये हमले कर रहे थे, उनकी ज़िंदगियाँ छीन रहे थे। तो हमारे लिए बड़ा नागुज़ीर हो गया था कि हम इनको फिर इसी तरह मुँह तोड़ जवाब दें और पाक फौज ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया। पूरे पाकिस्तान ने पाक फौज को अप्रिशिएट भी किया, पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा भी हुआ। और ये सारी तमहीद बांधने का मकसद बेसिकली यही है कि जो हमारे बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं या हमारे नौजवान जो वीडियो देख रहे हैं, तो कोई ये पता हो कि 23 मार्च के दिन के हवाले से हम सबको ये हमारा तजदीद अहद का दिन होता है कि हमने अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े होना है, उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना है, उनकी कुर्बानियों को याद रखना है, उनके सेक्रीफाइसेस को याद रखना है, उनके कंप्रोमाइज़ को याद रखना है, उन लोगों को याद रखना है कि जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर फौजी सिपाही की हमेशा हिफाजत करे, हमारे हर फौजी सिपाही को हमेशा उसके अहल खाना के साथ खुश व खुरम रखे। और जो फौजी हमारी बॉर्डरों के ऊपर खड़े होकर, हमारी सरहदों के ऊपर खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उनको खुश व खुरम रखे, हमेशा उनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भरे भरे रखे। अब कुछ खबरें हैं, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मरीम नवाज शरीफ को बड़ा ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है पिछले 24 घंटे के दौरान से हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है क्या सिचुएशन बनी है, क्या वाक़यात बने हैं, थोड़ी सी डिटेल सामने आई है और बड़ी दिलचस्प है। इसके अलावा जो इमरान रियाज खान हैं और जो शाहिद आफरीदी हैं, अब वो भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ट्विटर के ऊपर एक दूसरे को बड़े सख्त सवाल जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये क्या मामला है? कुछ मामला पाकिस्तानी कौम को पता है, मगर जो असल डेप्थ है उसके हवाले से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो अब हुकूमत बनी हुई है, यानी कि फार्म 47 जो हुकूमत बनी हुई है, इसके लिए जो दर्द सर बने हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सामने आई हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। उनके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करने के हवाले से इस चीज़ को बड़ी अहमियत दी जा रही है, इस चीज़ को बड़ा गौर व फिक्र से देखा जा रहा है। क्योंकि इसी टाइम के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PDM हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात थी पिछले काफ़ी अर्से से चल रही थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेली बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं कि वो कम हो रही है। चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs और MPAs हैं उनके छुपने के बाद सामने आने की खबरें हो, या चाहे पाकिस्तान तहरीक
انصاف کی اپیل کے اوپر جو 10 حلقے ہیں ان کو کھولنے کا باقاعدہ آغاز کیا گیا اور ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، جس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ود دی پیسیج آف ٹائم حالات بہتر ہو رہے ہیں اور پی ڈی ایم حکومت یا فارم 47 حکومت کے لیے جو مسائل ہیں ان کے اندر مزید شدت آتی جا رہی ہے، وہ مسائل مزید گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نواز شریف بھی خوش نہیں ہے، شہباز شریف بھی دن رات محنت کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا نہیں بن پائے ہیں۔ مریم نواز کی جو کارکردگی ہے اس سے پاکستانی قوم بھی خوش نہیں ہے، اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہے، ان کو لانے والے بھی خوش نہیں ہیں اور سب یہ سوالات کر رہے ہیں کہ آخر کب تک یہ حکومت اسی طرح چلتی رہے گی۔ تو ان تمام تر ایشوز کے اوپر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے۔ کچھ اہم ترین مدعے ہیں، کچھ اہم ترین باتیں ہیں، خبریں ہیں جو میں نے کلیکٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 24-48 گھنٹے کے دوران کیا کچھ چلتا رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو کر لیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے اس معمولی سے کلک سے آپ کو فرق نہیں پڑتا، یہ معمولی سے کلک آپ کے لیے بالکل فری ہوتا ہے لیکن یہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، بڑی خبریں سامنے آئی ہیں، ان کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین گرامی یہ بتاتا ہوں، پورے پاکستان کے اندر جب عمران خان نے بلین ٹری منصوبے کا آغاز کیا تھا تو جو سب سے زیادہ تنقید کرنے والے لوگ تھے ان کے اندر جو شہباز شریف تھے وہ تھے، مریم نواز شریف تھی وہ تھیں، اور ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے، جو ان کے سوشل میڈیا ہاؤسز تھے، انہوں نے عمران خان کے اوپر بڑی تنقید کی تھی کہ پاکستانی عوام کو پاگل بنا رہا ہے، پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ یہ درخت زیادہ لگاؤ، درخت زیادہ لگاؤ۔ بولے درخت زیادہ لگانے سے پاکستانی عوام کو روزگار مل سکتا ہے؟ کیا درخت لگانے سے پاکستانی عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیا درخت لگانے سے پاکستان کے اندر جو بجلی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ پانی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ یا پاکستان کے اندر جو بحران ہوتے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت جب عمران خان یہ درخت لگایا کرتا تھا تو مریم نواز کہتی تھی کہ یہ پیسوں کا اور وقت کا ضیاع ہے، عمران خان کو کوئی اور ڈھنگ کا کام نہیں آتا تو وہ درخت لگا رہے ہیں۔ لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز شریف خود درخت لگاتی نظر آ رہی ہیں، احکامات دیتی نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، اور پھر ان کی جو کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے وہ کارپیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی اور کارپیٹ وہاں تک آیا ہے، یہ میرا ایڈیٹر آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھا بھی رہا ہے کہ وہ کارپیٹ وہاں تک پہنچایا گیا کہ جہاں تک مریم بی بی کے چاہتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو پودے کے آگے گوڈی تھی اس گوڈی کے آگے اس کا ایریا شروع ہو رہا تھا تو وہاں تک کارپیٹ بچھایا گیا، 1-2 انچ کا فاصلہ تھا، اور پاکستانی کو بڑی تنقید کر رہی ہے کہ اس کا بس چلتا تو یہ گوڈی کے اندر بھی کارپیٹ بچھوا لیتی اور پھر وہاں پر بیٹھ کر تصویر بناتی۔ اور مریم نواز شریف کے اوپر یہ جو تصویر کے حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے وہ اسکولوں کے اندر جاتی رہی تو ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی، وہ گھروں کے اندر جاتی رہی تو ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی، اگر وہ کسی فیملی سے پوچھتی تھی کہ آپ کو گھر میں آ کر راشن دیا گیا تو وہ کہتی تھی کہ نہیں جی ہم تو دھکے کھا کے راشن لے کر آئے، تو اس کے اوپر ان کی تنقید ہوتی رہی، تو وہ جہاز میں سفر کرتی رہی تب تنقید ہوتی۔ تو مریم نواز کے لیے ٹائم بڑا ٹف چل رہا ہے، ان کے لیے مسائل بڑے زیادہ گھمبیر ہیں اور مسائل سے نمٹنا ان کے لیے کافی مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہوتی تھی، میں نے آپ کو پچھلی بھی ویڈیوز کے اندر بتایا کہ بڑے بڑے رہنما، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہوں، چاہے وہ اور جو اور رہنما تھے، چاہے وہ ہوں، یا پاکستان کے جو ایک مرتبہ تو پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے تھے مفتاح اسماعیل ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، یہ شاہد حسین سید ہوں، چلے یہ جو بھی ہیں، یہ سارے جس طرح سے تنقید کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں، تو مریم نواز شریف کو اور شہباز شریف کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ سب لوگ بیک بون سمجھے جاتے تھے نون لیگ کی، لیکن اب یہ بیک بون ٹوٹ چکی ہے، تو لازمی طور پر جو مریم نواز اور شہباز شریف ہیں ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ حالات کو سیٹ کر کے حالات کو ٹھیک کر کے چل سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت کو بڑے بڑے رہنما، پاکستان کے بڑے بڑے صحافی، پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ نگار مکمل طور پر نہ صرف کمزور سا حکومت کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے زیادہ چلنے کے جو چانسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ڈسکشن کی جا رہی ہے، اس حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ عمران ریاض خان اور جو شاہد خان افریدی ہیں ان کی ایک دوسرے کے جو ٹرولنگ ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اور وہ ٹرولنگ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ جو شاہد خان افریدی تھے وہ شلوار قمیض پہن کر نکلے، انہوں نے اپنا فوٹو سیشن کروایا، تو پاکستانی قوم کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اب عمران خان 2 بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پی ڈی ایم 2 کی حکومت آئی ہے تو اب عمران خان 2 بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہی لوگوں کی جانب سے جن لوگوں نے پاکستان کے اندر پی ڈی ایم 2 بنائی ہے۔ اس کو پھر پاکستانی عوام نے بڑا ریجیکٹ کیا ہے، بڑی نفرت کا اظہار کیا ہے، بڑے غصے کا اظہار کیا ہے، بڑی تنقید کا اظہار کیا ہے، پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جس کے بعد جو عمران ریاض خان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی کہ ان کو پرو پی ٹی آئی کہا جا سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، انہوں نے حق کی آواز بھی ہمیشہ بلند رکھی ہے، ان کی جانب سے جب ان کے اوپر تنقید کی گئی، شاہد خان افریدی کے اوپر تنقید کی گئی، تو پھر ان کی جو خبر بنی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ خبر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خبر آئی ہوئی تھی جی صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے، عمران ریاض خان کی ٹویٹ پر شاہد افریدی کا جواب۔ معروف صحافی عمران ریاض خان کی جانب سے تنقید پر
قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے بھی انہیں ٹرول قرار دے دیا۔ صحافی عمران ریاض نے شاہد آفریدی کو موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر سابق آل راؤنڈر نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ لائک، ری ٹویٹ، ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے، جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی، ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان نے مزید کہا کہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی۔ اس سے قبل صحافی عمران ریاض خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ شاہد آفریدی کو قوم نے آنکھوں پر بٹھایا، مگر انہوں نے ملک کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دیں، لوگوں نے اسے برداشت کیا، لیکن اب جو سچویشن بنائی جا رہی ہے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ایسا ہے، جب پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو اس کو مبارکباد اگر پاکستان دیکھے، پاکستان کے کسی اداکار نے مبارک نہیں دی ہے، پاکستان کے کسی اور کرکٹر نے مبارک نہیں دی ہے، پاکستان کی اور کسی بڑی پرسنالٹی نے مبارکباد نہیں دی ہے، پاکستان کے کسی ادیب نے مبارکباد نہیں دی ہے، پاکستان کے کسی بڑے صحافی نے مبارکباد نہیں دی ہے۔ شاہد آفریدی جب اس طرح کا لچ تلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو اسی طرح کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو اور خبر آئی ہوئی تھی کہ جو سب سے زیادہ آنکھ کا شہیتر بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو علی امین گنڈا پور ہے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی آنکھ کا جو شہیتر بنے ہوئے ہیں، بڑی ان کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑا پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کی جانب سے۔ تو اب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کو دھمکی دی گئی کہ آپ پنجاب میں آئیں گے تو آپ کو ہم گرفتار کروا لیں گے، تو پھر انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی کے پی میں مقدمات درج ہیں، آپ جہاں آئیں گے تو ہم بھی آپ کو گرفتار کروا لیں گے۔ تو اس کے بعد جو اب خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، وہ خبریں جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے حق میں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ اب یہ خبر آئی ہوئی ہے کہ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ضمانت قبل از گرفتاری 17 اپریل تک منظور کر لی۔ علی امین گنڈا پور انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ وکیل راجہ ظہور الحسن نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی کہ FIR میں نامزد ہے، مگر ان کا کردار کوئی بھی نہیں ملا۔ علی امین گنڈا پور موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ وکیل راجہ ظہور الحسن نے موقف اپنایا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف 50 FIR درج ہوئیں۔ علی امین گنڈا پور کو عدالت تک پہنچنے بھی نہیں دیا جاتا رہا۔ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کو عدالت میں جانے نہیں دیا جاتا تھا اور بڑی سختیاں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، مگر اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے سروائیو کیا، اور ایسی سچویشن کے اندر سروائیو کیا کہ جب ان کے لیڈر نے یعنی کہ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے، جھکے نہیں ہیں، دباؤ میں نہیں آئے ہیں، پریشر میں نہیں آئے ہیں، تو اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا سروائیول ہے وہ دوبارہ سے زبردست طریقے سے سٹارٹ ہو چکا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو PDM حکومت کی جو اب زوال کی ایک قسط شروع ہو چکی ہے، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ ان کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے IMF کا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے نتیجے ان کے ساتھ ڈیل کے نتیجے کے اندر جو پھر مہنگائی کا عروج پاکستان کے اندر آئے گا، تو وہ بھی ناقابل قبول ہوگا پاکستانی عوام کے لیے، اور عمران خان زیادہ قوت مند ہوں گے، عمران خان کو زیادہ طاقت ملے گی، ان کی زیادہ ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو یہ سارے حالات جو ہیں آنے والے وقت کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا اور مزید ثمرات لاتے ہیں اور کیا رزلٹس لاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو یہ سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ہماری ریاست کس قدر کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔